اگر کوئی آپ کی فون کال کا جواب نہیں دیتا، آپ کو اگنور کرتا ہے، اگر باپ ہے کسی کا اور وہ اسے توجہ نہیں دیتا، آپ کا باس ہے وہ آپ کو پروموشن کے لیے کنسیڈر نہیں کرتا، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ویسے ہی کسی قابل نہیں سمجھتے، چاہے آپ انہیں امپریس کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں، چاند تارے توڑ کر بھی لے آئیں، وہ ان میں سے بھی نقص نکال ہی لیتے ہیں۔ یا آپ کے کسی دوست نے، کسی ایسے نے جس کو آپ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اس نے آپ کو نظر انداز کر دیا ہو۔ دوستو، ریجیکشنز ہمیشہ دکھ دیتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں، ہم بیکار ہیں، کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا، ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہمارے ہی اندر کوئی کمی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ دوستو، سب سے پہلی بات، ریجیکشنز کو ہمیشہ ایک چیلنج کے طور پر لیں۔ اگر کوئی آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو غلطی اس کی ہے، آپ کی نہیں۔ خود کو اتنا مضبوط کریں، اتنا پاورفل بنا دیں کہ وہ چل کر خود آپ کے پاس آئے۔ ان کو دکھا دو کہ تم کون ہو اور کیا کر سکتے ہو۔ آج اگر میرا برا وقت چل رہا ہے تو میں وقت کو بدل کر دکھاؤں گا۔ I will rise again۔ میں پھر اٹھوں گا، پھر لڑوں گا، خود کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ دوستو، اپنے قابلیت سے لوگوں کو مجبور کریں، خود کو اتنا قابل بنا لیں کہ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آئیں، آپ کی عزت کرنے، آپ کا ساتھ چاہنے پر مجبور ہو جائیں۔ دوستو، دوسری بات کہ بعض دفعہ آپ کسی دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، بے تابی سے اس کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بڑی آس، بڑی امید ہوتی ہے، لیکن وہ دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلتا، ہمیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ہم مایوس ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ دروازہ ہمارے لیے ہوتا ہی نہیں۔ قدرت نے ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا ہوتا ہے، بہتر انتظام کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ایک پھول کی چاہت ہوتی ہے اور اس کے نہ ملنے پر ہم دکھی ہوتے ہیں، جبکہ کوئی اور کسی دروازے کے پیچھے ہمارے لیے گلدستہ لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ایک جگہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، آپ کو پروموشن نہیں ملی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، آپ کے آئیڈیا کو اہمیت نہیں دی گئی، آپ کو ویلکم نہیں کیا گیا، آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، ایک دروازہ اگر آپ کو بند ملا ہے تو نا امید نہ ہوں، وہ دروازہ آپ کے لیے تھا ہی نہیں۔